بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری شادیاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری شادیوں کی تقریبات کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سنت رسول کو ہم کس طریقہ سے سر انجام دیتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کہاں تک خدا اور رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں کتنی بھی شان والی ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی؟ پھر جب شہنشاہ کونین کی صاحبزادی کی شادی اس سادگی سے ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں اپنی بچیوں کی شادی کی تقریبات سادگی سے مناتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ زیادہ عزت والے ہیں کہ سادگی سے ہماری ناک کٹنے کا اندیشہ لگا رہتا ہے؟ امام الانبیاء اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کی شادی پر سونے کے پہاڑ خرچ کر سکتے تھے، مگر تمہارے لیے انہوں نے اس آسان ترین راستہ کا تعین کیا تھا کہ جب تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگو تو میری بیٹی کی شادی یاد کر لینا، پھر تمہیں اپنی غربت پر رونا نہیں آئے گا، تمہاری مسکینی تمہیں پریشان نہیں کرے گی، تمہاری ناکیں کٹنے کا امکان ختم ہو جائے گا، مگر تمہاری ناک پھر بھی محفوظ نہیں، جسے ہر وقت کٹ جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی حیثیت سے نہ بڑھا کرو، معاملہ میں اپنے نجات دہندہ رسول کے خاندان کو پیش نظر رکھا کرو۔ تم نے سنت مصطفیٰ سے اعراض کر کے خود کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ قرضے حاصل کر کے بیٹیوں کی شادیاں کرنا اسلام نے کب جائز قرار دیا ہے؟ تم بیٹی کے دروازے سے اٹھتے وقت خود فروخت ہو جاتے ہو، اسے کون اچھی بات کہے گا؟ یا درست ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی سے پیار ہے، مگر تمہاری اپنی بیٹی سے محبت اس محبت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے تھی۔ مسلمان کہلانا ہے تو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ہر کام میں محمد عربی کی اتباع کو اپنا شعار بناؤ، جبکہ تم تاجدار مدینہ کے فرامین کو مشعل راہ نہیں بناؤ گے، اندھیروں میں بھٹکتے رہو گی۔ تمہاری بچیاں تمہیں اس وقت اور بھی زیادہ پیارے لگیں گے جب وہ تم پر کسی قسم کا بوجھ ڈالے بغیر اپنے گھروں میں آباد ہونا شروع ہو جائیں گے، جو صورت اس وقت آپ لوگوں پر مسلط ہو چکی ہے۔ اس حالت میں بیٹی کو باپ کا سچا پیار کبھی نہیں نصیب ہو سکتا۔ والدین تو اس حالت میں ویسے ہی بیزار ہو جاتے ہیں، پھر پیار اور سچی محبت کہاں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ عرب کے جوہلا کی طرح اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ وہ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج کے لڑکی کا امتیاز کیے بغیر پیدا ہونے سے پہلے گوشت کے لوتھڑوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں نے سنت مصطفیٰ سے منہ موڑ کر سادگی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جن سے اولاد کی محبت کا جذبہ چھین لیا ہے، ماں کی ممتا کو ختم کر دیا ہے، والدین کو اولاد کا قاتل بنا دیا ہے۔ اگر آپ سنت مصطفیٰ اور سنت زہرا سلام اللہ علیہا پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو دعوت غور و فکر دیتے ہوئے اب ہم جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی رخصتی کا منظر بیان کرتے ہیں۔ ادھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر کے گھر میں رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر جناب سیدہ کی آنکھوں میں اشکوں کے سیلاب پوری قوت کے ساتھ چلے آ رہے تھے، سینے میں یادوں کے طوفان اٹھے ہوئے تھے، دل ایسے تھا جیسے ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہو۔ ماں کی شفقت بھری یاد تو دل پر چھریاں چل جاتی، درد و الم کو ایک خاموش طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ دیگر امہات المومنین ہر کام میں پوری دلچسپی لے رہی تھی،
मगर माँ ही होती हैं। माँ की कमी कोई दूसरा पूरा कर ही नहीं सकता। बेटी की डोली उठवाते वक्त माँ की मौजूदगी किस कदर ज़रूरी है उसे या तो माँ जान सकती है या ससुराल वाले जाने वाली बेटी जान सकती है। बेटी की रुखसती के वक्त माँ के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं यह माँ को ही मालूम होता है। अब मोहम्मद अरबी की बेटी सैयदतुन्निसा अल आलमीन जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ससुराल जाने लगती हैं तो तसल्लियाँ देने और उमूर खानादारी समझाने वाली माँ का साया सर से उठ चुका है। लड़कियों की ज़िंदगी का अजीम तर मरहला इनका पहली बार ससुराल जाना होता है। इस मरहला में कुछ खुशियाँ भी होती हैं और अनदेखा खौफ भी, मगर इमामुल अंबिया की बेटी की खुशियाँ माँ की यादों की गम में डूब चुकी हैं और फिर गम के इन तूफ़ानों को सीने में दबाए हुए शहज़ादी रसूल बाप के घर से अलविदा हो जाती हैं। रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को अलविदा कह रहे थे और आपकी आंखों में अश्कों का सैलाब आया हुआ था। आपने भर्राई हुई आवाज़ के साथ फरमाया, बेटी फातिमा अलविदा, खुदा ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे।